أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آخر رمضان مبارک کا وہ جمعہ آ گیا جس کو سال بھر جس کی راہ تکی جاتی ہے مختلف پہلوؤں سے. بہت سے ایسے خدا کے بندے بھی ہیں جو خدا کے بندے ہوتے ہوئے بھی سال بھر اس کے بندے نہیں رہتے، لیکن اس سے رحم اور فضل کی امید رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ جمعہ وداع دراصل خدا سے ملاقات کا ایک ہی دن ہے، اور اسے بھی وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات کا دن آ کے ٹھہرے نہیں بلکہ گزر جائے. اس پہلو سے اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ وہ دن آخر آ جائے جب خدا سے لقاء ہو جتنی بھی ہو، اور عمر بھر کے گناہ بخشوا لیے جائیں اور پھر اس دن کو رخصت کر دیا جائے. اس پہلو سے اسے الوداع جمعۃ الوداع کہتے ہیں. بعض ایک اور پہلو سے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، وہ بھی اس کی راہ تکتے ہیں، مگر اسے رخصت کرتے ہوئے ان کا دل اس طرح غم سے بھر جاتا ہے جیسے کسی محبوب کے آنے پر جب دل میں یقین ہو کہ اس نے چلے ہی جانا ہے، اور اس کے جانے کا غم اس کے آنے کی خوشی کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے. دونوں بیک وقت اپنی اپنی ضربیں لگاتے ہیں. تو ایسی کیفیت بھی انسان پر طاری ہوا کرتی ہے. بس یہی جمعۃ الوداع ان معنوں میں بھی بعض لوگوں کے لیے جمعۃ الوداع ہے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، لیکن وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ خدا جانے ہم نے اس کے تقاضے پورے کیے بھی نہیں تھے اور پھر یہ اچانک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور اس کے ساتھ وہ اگلے جمعے کی راہ تکنے لگتے ہیں. تو یہ ملے جلے جذبات ہیں جن کے ساتھ اس جمعے کا استقبال اور اس کا وداع ہوتا ہے. جہاں تک میں نے اس مضمون پر غور کیا ہے، مجھے قرآن کریم کی ایک آیت کا جو عنوان ہے وہ اس سارے مضمون کا عنوان دکھائی دیا، اور وہ رمضان سے تعلق والی ایک آیت ہے جو سورہ البقرہ کی 150ویں آیت ہے. اس کا عنوان یہ ہے ایام معدودات، جسے یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جس کا یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. میں نے جب غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آیت تو ساری زندگی پر حاوی ہے، اور ساری زندگی پر بھی حاوی ہے اور رمضان مبارک پر بھی حاوی ہے. چنانچہ
رمضان مبارک کے تعلق میں فرمایا تم میں سے مریض بھی ہوں گے جو اس میں داخل ہوں گے، اور مسافر بھی ہیں جن کی راہ میں یہ رمضان آ ہی جایا کرتا ہے، لیکن پھر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ دوبارہ پھر یہ دن نصیب ہوں گے۔ یہ سارا مضمون رمضان مبارک کا مضمون ہے، لیکن زندگی کا بھی یہی عنوان لگایا جا سکتا ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ اور زندگی میں بھی انسان اس طرح داخل ہوتا ہے کہ کبھی ایک صحت مند بچے کے طور پر داخل ہوتا ہے، اور کبھی ایک بیمار بچے کے طور پر داخل ہوتا ہے۔ ایک بیمار بچہ ساری زندگی اپنے سامنے بیماری کی حالت میں پھیلی ہوئی دیکھتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ بہت لمبی، بہت ممتاز زندگی دکھائی دیتی ہے، ایک طویل رات کی طرح اس پر چھا جاتی ہے، لیکن جب موت تک کے منہ تک پہنچتا ہے تب اس کو اس حقیقت کی سمجھ آتی ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو تھے جو گزر گئے۔ اور ایک صحت مند بچہ بھی اس حال میں داخل ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ساری زندگی لامتناہی طور پر اس کے سامنے پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب موت کے کنارے پہنچتا ہے تو بے اختیار اس کے دل سے آواز بلند ہوتی ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو تھے جو گزر گئے۔ بس یہی کیفیت ہے جس سے جو انسانی نفسیات کا ہمیں ایک گہرا سبق سکھاتی ہے، اور اس سبق کو سیکھنے سے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اب رمضان مبارک کا اکثر حصہ تو گزر چکا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہم میں سے بیمار بھی اس میں داخل ہوئے تھے اور صحت مند بھی۔ دونوں کے لحاظ سے یہ آخری ایام یہی خبر دے رہے ہیں کہ گنتی کی چند دن ہی تو تھے، لیکن دونوں کا انجام الگ الگ ہے، دونوں کا انجام بالکل مختلف ہے۔ دیکھیے، ایک ٹنل آخر ختم ہوا ہی کرتی ہے، اور ایک انگریزی محاورہ ہے کہ ہر ٹنل کے آخر پر روشنی دکھائی دیتی ہے، مگر یہ محاورہ ناقص محاورہ ہے، درست نہیں ہے۔ ٹنل کے آخر پر اگر رات ہو تو روشنی کیسے دکھائی دے گی؟ پھر تو ٹنل کے آخر پر ایک طویل رات ہی ہے جو دکھائی دینی چاہیے، اور ٹنل کے آخر پر ایسی روشنی بھی ہو سکتی ہے جس سے ایک اچھے دن کی خبر ملے۔ اب دیکھیں، قرآن کریم ان دونوں باتوں کو اسی طرح پیش فرما رہا ہے۔ چنانچہ جو شیاطین ہیں ان کے متعلق فرمایا، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ خدا کے بندوں کو نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ تو رمضان کی ٹنل جو دراصل ایک نور کی ٹنل تھی، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے میں لے جانے کا موجب بن جایا کرتی ہے۔ اور کچھ ایسے بندے ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو رمضان کی ظلمات سے مراد یہ بنے گا کہ رمضان کی راتوں کو جو انہوں نے بسر کیا ہے، اس کے آخر پر ایک فجر طلوع ہونے والی تھی۔ وہ رمضان کی راتوں کے اندھیروں کو اس طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہے، یعنی اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے اور تہجد پڑھتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، تو یہ بھی ایک ٹنل کا اندھیرا ہی تو تھا، مگر اللہ نے انہیں ایک دائمی نور کی طرف نکال دیا۔ اور یہ جو فجر طلوع ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی فجر، یہ وہی فجر ہے، وہ ایسی فجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی،
یعنی انسانی زندگی کی مثال کے اوپر اس کو چسپاں کریں تو ساری انسانی زندگی جو 70 مہینے کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، اس پر اس کے 100 سال پھیلے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے. تو یہ عجیب مضمون ہے جو ہر طرح سے رمضان پر بھی پورا صادق آ رہا ہے اور اس انسانی زندگی پر بھی پورا صادق آ رہا ہے. بس ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رمضان ایسے گزارا کہ ان کو ٹنل کے آخر پر نور دکھائی دینے لگا ہے، یعنی ان کی زندگی بدل گئی ہے. ان کی زندگی ایک مسلسل دائمی روشنی کی زندگی میں تبدیل ہو چکی ہے. اور کچھ بدنصیب ایسے ہیں جن کو اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے سکتا، وہ نور میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اندھیروں میں نکل آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نفس کے شیطان نے ان کو مسلسل یہی سبق دیا تھا کہ آخر تم اندھیروں میں چلے جاؤ گے، فکر نہ کرو، یہ جو وقتی مصیبت پڑی ہوئی ہے یہ ٹل جائے گی. اس پہلو سے یہ رمضان مبارک کسی کے لیے خوشخبریوں کا پیغام لے کے آتا ہے، کسی کے لیے ودا کا پیغام لے کے آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، چند دن میں تو اب 2 راتیں ہی رہ گئی ہیں تقریباً. آج کی رات ہے، پھر ہفتے کی، پھر پیر کی، اتوار کی، پھر پیر کی کا دن جو ہے وہ رمضان ختم ہو رہا ہے. تو یہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں کو ہم اس پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایام و معدودات، یہ 3 دن بھی تو گنتی کے چند دن ہی ہیں. کیوں نہ ان دنوں میں زور لگائیں، کیوں نہ ان دنوں میں اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے استغفار کریں، توبہ کریں اور دعا یہ کریں کہ اگر رمضان کا پہلا حصہ ضائع ہو گیا ہے تو یہ 3 دن ضائع نہ ہوں. اس پہلو سے چونکہ آج کا جمعہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے ساری دنیا میں، احمدیوں میں بھی اور غیر احمدیوں میں بھی، اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کبھی کسی جمعے میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے، اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ کبھی کسی نماز میں مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے. آج کا جمعہ بھی اور آج کے جمعہ کی نماز بھی وہ ایسی نماز ہے، یعنی جمعہ اور نماز دونوں ہی ایسے ہیں جن میں ساری دنیا میں کبھی مسلمان اس طرح کسی ایک مسجد میں اکٹھے نہیں ہوئے جیسے آج کے جمعے کے لیے، آج کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس موقع پر جماعت احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ان کا مجمع تو بہت بڑا ہے. یعنی ٹیلی ویژن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جمعۃ الوداع میں شامل احمدیوں کی تعداد لکھوں خواہ ہے، یعنی شمار تو نہیں کی جا سکتی مگر بے شمار کی طرح ہی ہے. اور کچھ جو یہاں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے. یہ سارے کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں. ہر ایک کو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ اس کے گناہ بخشے جائیں گے، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ بخشے جانے کا مضمون 2 طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ گناہ بخشے جائیں اور تم گناہ کرتے چلے جاؤ، ایسے شخص کو دھوکہ ہے کہ میرے گناہ بخشے گئے. جو قرآنی اصطلاح کے مطابق گناہ بخشنے کا مضمون یہ ہے کہ جب گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اور اس پہلو سے ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے سکتا ہے کہ آیا اس رمضان مبارک میں اس کے گناہ بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے. بس سب حاضروں کو اور وہ جو نظر سے غائب مگر اس وقت میرے خطاب میں حاضر ہیں ان سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان 3 راتوں ہی میں سے ہی جو رہ گئی ہیں کوشش کریں، زور لگائیں اور بخشش کے اس مفہوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا میں نے ذکر کیا ہے. بخشے جائیں تو ان کا دل صاف ہو جائے، بخشے جائیں تو ان کا دل پاک ہو جائے، بخشے جائیں تو گناہ سے نفرت ہو جائے اور پھر آئندہ
اس کوچے کا منہ دیکھنا تک پسند نہ کریں. یہ وہ کامیابی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذالک الفوز العظیم. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آج کا دن ہم سب کے لیے وہی کامیابی کا دن ہو جس کامیابی کے بعد پھر انسان کو کسی اور کامیابی کی تمنا نہیں رہتی، اور وہ کامیابی دراصل لقائے باری تعالیٰ کے دائمی حصول کا نام ہے. اس پہلو سے جو میں نے گزشتہ خطبے میں آیت کا مضمون شروع کیا تھا، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، وہی مضمون ہے جس میں اس مضمون نے مجھے داخل کر دیا ہے. اور اب اس پہلو سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی وہ باتیں جو پچھلے جمعے بیان نہیں کر سکا تھا، اب احادیث اور رسول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے ان باتوں کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آخری کامیابی اور لقاء کہتے کس کو ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعِ، پکارنے والی کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری آواز کا جواب مثبت رنگ میں دیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس سلسلے میں کچھ احادیث میں پہلے پیش کر چکا ہوں، اور اب میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اقتباسات ہیں جو احادیث ہی کی، قرآن اور احادیث دونوں کی روشنی میں بیک وقت دونوں کی تفاسیر ہیں. البدر جلد 3 نمبر 29 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اقتباس شائع ہوا، اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے. پرستش اور عبادت کی اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو؟ اس کے سوا تو اور کوئی معنی نہیں. اور جنہوں نے یہ معنی نہیں سمجھا وہ دھوکے میں مبتلا ہیں اور ساری زندگی دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں. کیونکہ اگر عبادت کا مفہوم یہ نہ ہو کہ اللہ حاصل ہو جائے، تو پھر عبادت کا دوسرا مفہوم جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وساطت سے دنیا حاصل ہو جائے. یعنی جو ہم دعائیں کریں وہ دنیا کی دعائیں ہوں اور دنیا مل جائے تو گویا کہ خدا تعالیٰ حاصل ہو گیا. یہ خدا تعالیٰ کے حاصل ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے. بس رمضان میں اس طرح داخل ہوں کہ اللہ کو پکاریں کہ وہ مل جائے، اور اس طرح نکلیں کہ دل یقین سے بھر چکا ہو کہ اللہ مل گیا ہے. یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے. جنہیں خدا کا قرب نہیں ہے انہیں کبھی بھی خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہوتا. ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں. کبھی خیال ہوتا ہے خدا ہے، کبھی خیال ہوتا ہے نہیں ہے، اور یہ دم بدم شک کی ضرب جو ان پہ پڑتی ہے تو جتنا ایمان سے پہلے فائدہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ضرب ضائع کر دیتی ہے. نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. بس قرآن کریم نے اس کا یہ حل بیان فرمایا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر وہ میری آواز کو سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کی آواز کو سنوں، تو جیسے مجھ سے جواب کی مثبت توقع رکھتے ہیں خود بھی تو مثبت رنگ میں جواب دیں.
اور اگر وہ مثبت رنگ میں جواب دیں تو گویا یہ مکالمہ مخاطبہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مکالمہ مخاطبہ ہی ہے جو یقین کی انتہا تک پہنچاتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو یقین، خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین، اور ایسا یقین جو کبھی پھر متزلزل نہیں ہو سکتا، مکالمے مخاطبے کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثبت جواب دیتا ہے، پھر اللہ ان کو بلاتا ہے تو وہ مثبت جواب دیتے ہیں۔ یہ مکالمہ مخاطبہ بعض دفعہ کلمات کی صورت میں ہوا کرتا ہے، بعض دفعہ رجحانات کی صورت میں ہوا کرتا ہے، اور خدا کے وہ بندے جن میں سے اللہ بالآخر مکالمہ مخاطبہ کے لیے بعض بندوں کا انتخاب فرماتا ہے، پہلے ان کی زندگی ایک خاموش مکالمہ مخاطبہ میں ڈھل جایا کرتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں وہ یہی دیکھتے ہیں، یہی سلوک کرتے ہیں۔ جب اللہ کو بلاتے ہیں کسی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے، خواہ اس کو پکارنے کا یہ مطلب نہ بھی ہو کہ وہ خود مل جائے، کسی مشکل، کسی مصیبت میں مبتلا، جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ان کا خدا تو اتنا قریب ہے کہ ان کی باتوں کو سن لیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ انہیں بلاتا ہے تو اس وقت بظاہر جنہوں نے دنیا کی خاطر خدا کو بلایا ہو، اسی دنیا کو تج کے خدا کی آواز پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ ایک خاموش مکالمہ مخاطبہ ہے۔ اللہ نے بلایا تو اس کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ مکالمہ مخاطبہ ہی ہے جو دراصل بولتے ہوئے مکالمے مخاطبے میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے، اور یہ یقین کی وہ گھڑی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان لوگوں کو پھر کبھی بھی خدا کی ذات میں شک پیدا نہیں ہوتا۔ جتنے انبیاء ہیں وہ اسی یقین مستحکم تک پہنچائے گئے، یعنی پھر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی آواز کو سنا، اور جب وہ بولتے تھے تو اللہ ان کی آواز کو سنتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہلو سے اس کو یقین اور معرفت کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرض عابد اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قرب حاصل ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے، گونگا نہیں۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے ہیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قائم مقام ہے۔ پس رویت کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو اس سے بالا ہے، اس کو دیدار کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کا ایک شعر ہے کہ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی رہی۔ کہ دیدار نصیب نہیں تو گفتار تو ہو، آوازیں دو اور کسی گھر سے جواب ہی نہ آئے تو کیا پتہ اندر کوئی ہے بھی کہ نہیں، مگر آوازیں دو اور محبوب کی آواز جواب دے تو وہ جواب، وہ آواز بھی بہت ہی تسکین کا موجب بنا کرتی ہے۔ جب آواز آئے تو پھر یہ بھی تو امکان ہوتا ہے اور یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ آخر وہ دروازے کی کنڈی بھی کھول دے گا۔ اگر اس جواب میں پیار ہے پھر تو لازماً اس توقع سے انسان چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ جس نے اس پیار سے جواب دیا ہے وہ کبھی کنڈی بھی تو کھولے گا اور میرے ہمیشہ کے لیے اس گھر میں داخل ہونے کے سامان ہو جائیں گے۔ اسی مضمون کے متعلق مسیح السلام فرماتے ہیں، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح، کچھ تو ہو جس پہ زندگی کٹے، کچھ بھی نہ ہو تو پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ پھر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ بات سوچنے کے قابل ہے
کہ ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تیری صلات سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا بھی حکم فرمایا۔ ان دونوں آیتوں کو ملانے سے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات، پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے، کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جائے، اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ حضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے۔ اب اوپر کے مضمون سے تو بظاہر یہ مضمون نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اس لیے یہ ان مشکل عبارات میں سے ہے جن پر ٹھہر کر غور کریں، اس کی تہ تک اترنے کی کوشش کریں تو پھر اچانک آپ کو وہ معرفت کے موتی ہاتھ آ جائیں گے جو بعض دفعہ سمندر کی تہوں میں غوطہ زنی کے بغیر نہیں ملا کرتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی ایک ایسے ہی سمندر کی طرح ہے جس کی بعض دفعہ غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ تو اس کے محاسن ہیں جو سمندر کی سطح پر پھیلے پڑے ہیں، وہ ہر دیکھنے والے کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن کچھ گہرے ڈوبے ہوئے بھی ہیں۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود کا جو اقتباس میں نے چنا ہے یہ ڈوبے ہوئے معانی پر مشتمل ہے۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم میں پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مردوں کی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہیں کر رہے جن کے متعلق بظاہر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کا منطوق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا کر، کیونکہ جب تو ان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مردے قبر کے اندر ایک سکون پاتے ہیں، یہ ایک ایسی خبر ہے جس کا ہمیں کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ یقینی علم قرآن کریم کی صداقت کی وجہ سے تو ہے، لیکن براہ راست کوئی علم نہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پڑھنے سے مردوں کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو زندوں کی طرف پھیر دیا ہے، اور یہ ایک بہت گہرا مضمون ہے۔ فرمایا تیری صلات سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو فقرہ ہے جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے، یہ چابی ہے اس مضمون کو سمجھنے کی، کیونکہ مردوں کے متعلق ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سکینت نصیب ہوتی ہے، لیکن جوش و جذبات کی آگ مرنے کے بعد کہاں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ وہ تو مرتے وقت ٹھنڈی ہو چکی، جو ہونا تھا، جتنا بھڑکنا تھا بھڑک چکی۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عرفان کا ایک مظہر مضمون ہے کہ آپ فرماتے ہیں تیری صلات سے ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور جوش و جذبات کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ یہ جب ثابت ہو جائے کہ جوش و جذبات کی آگ سرد ہو گئی اور ٹھنڈ پڑ گئی کہ محمد رسول اللہ نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، تو اس کے بعد یہ دل کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، جن کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں تسکین نصیب ہوئی، جن کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں دل کی آخری سکینت نصیب ہوئی ہے، سب جو جھوٹے جوش نکل گئے، آرام سے دل ایک راہ پر چل پڑا ہے اور اسی راہ پر وہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ جب یقین ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری طرف فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا بھی تو حکم ہے۔ یہ کیوں؟ وہی کافی ہونا چاہیے تھا بظاہر،
لیکن پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی میری سنیں. تو مراد یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ رسول اللہ کی دعا اور شفاعت پر تم انحصار کر ہی نہیں سکتے جبکہ خود بھی اللہ کی باتوں کا جواب نہ دو. پس اس مضمون کو کھولنے کے بعد اسے کفارے سے ایک بالکل الگ اور مختلف مضمون بنا کر دکھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کے ملانے سے دعا کرنے اور کرانے والے کے تعلقات پھر ان تعلقات سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پتہ لگتا ہے، کیونکہ صرف اسی بات پر منحصر نہیں کر دیا کہ حضرت کی شفاعت اور دعا ہی کافی ہے اور خود کچھ نہ کیا جائے، اور نہ یہی فلاح کا باعث ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نہ یہ دوسری بات نجات کا موجب ہو سکتی ہے کہ حضرت کی شفاعت اور دعا کی ضرورت ہی نہ سمجھی جائے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اپنی طرف سے پوری دیانت سے اللہ کی باتوں کا جواب دو، لیکن تم کمزور ہو اور اس جواب دینے میں، اس لبیک کہنے میں کچھ کمزوریاں رہ جائیں گی. ان کمزوریوں کو دور کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کا اللہ تعالی سے کامل اتصال ہو. وہ ایک طرف سے تمہارا ہاتھ پکڑے اور دوسری طرف سے اسے ملا دے جہاں تک جانا مقصود تھا، جس تک پہنچنے کے لیے تمہاری اپنی کوشش کام نہیں آ سکتی تھی. اور دیکھیں کتنا لطیف مضمون ہے اور کیسے تسلسل کے ساتھ انسانی زندگی کے گہرے راز اس میں بیان، یعنی کامیاب انسانی زندگی کے راز اس میں بیان ہوئے ہیں، اور کفارے سے ایک بالکل الگ کر کے اس کو دکھایا ہے. کیونکہ کفارہ اس کے برعکس یہ مضمون پیش کرتا ہے کہ جتنے گناہوں میں ملوث ہونا چاہتے ہو ہوتے چلے جاؤ بے شک، مسیح کو سچا مان لو، اور اس کے بعد بھی تا زندگی جتنے گناہ کرو گے وہ سارے بخشے جائیں گے، صرف مسیح کو سچا کہہ دے گا. یعنی یہ کفارہ وہ ہے جو ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے گناہوں سے بھر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ ہے جو قیامت تک کے لیے دنیا کو گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے بار بار تنبیہ کرتا رہے گا کہ دیکھو رسول اللہ کی شفاعت پر انحصار نہ کرنا. اگر تم نے خدا کے سامنے سر نہ جھکایا اور خود اپنی محنت اور کوشش سے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفارہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اس کی شفاعت کریں گے ہی نہیں جو خود خدا کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے اقتباس میں فرماتے ہیں شفاعت اعمال حسنہ کی محرک کس طرح پر ہے. اس سوال کا جواب بھی قرآن شریف ہی سے ملتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ وہ کفارہ کا رنگ اپنے اندر نہیں رکھتی جو عیسائی مانتے ہیں، کیونکہ اس پر حصر نہیں کیا، جس سے کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں کہ وہ کہاں ہیں تو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. قریب والا تو سب کچھ کر سکتا ہے، دور والا کیا کرے گا؟ اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سیاہ بھی ہو چکا ہو. بس قریب نے یقین پیدا کر دیا، خدا تعالیٰ کے جواب نے کہ میں قریب ہوں، اس یقین سے روشناس کرا دیا کہ کسی حالت میں بھی خدا کے بچانے کی پہنچ سے تم باہر نہیں. جب بھی تمہارا دل بے اختیار پکارے گا کہ ہمیں بچا لے
تم خدا کو اپنے قریب پاؤ گے۔ اور یہ مضمون جو ہے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آگے مزید بڑھا کر یوں پیش کرتے ہیں، اگر آگ لگی ہوئی ہو تو دور والے کو جب تک خبر پہنچے اس وقت تک تو شاید وہ جل کر خاک سے آبی ہو چکے، اس لیے فرمایا کہ کہہ دو میں قریب ہوں۔ بس یہ آیت بھی قبولیت دعا کا ایک راز بتاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے۔ اب وہ لوگ جو خدا کو پکارتے ہیں لیکن دل اس یقین سے نہیں بھرا ہوا کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے، وہ گویا ایک دور کے خدا کو پکارتے ہیں، اور ان کا اس طرح خدا تعالیٰ ہاتھ نہیں پکڑتا جس طرح ان کا پکڑتا ہے جو اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ بس فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان کامل پیدا ہو اور اسے ہر وقت اپنے قریب یقین کیا جاوے، اور ایمان ہو کہ وہ ہر پکار کو سنتا ہے۔ بہت سی دعاؤں کے رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنی ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کرا لیتا ہے۔ دعا کرتا ہے پر پورا یقین نہیں ہوتا کہ سننے والا سنے گا بھی۔ اگر ایک فقیر ایک دروازے کے پاس جا کے آواز دے اور یقین نہ ہو کہ اندر کوئی ہے بھی کہ نہیں، تو سرسری سی ایک دو آوازیں دے کے آگے نکل جائے گا، حالانکہ بعید نہیں کہ اندر کوئی ہو اور اسے آواز پہنچے اور بعد میں جا کے وہ دروازہ کھولے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک فقیر نے آواز دی اور آپ تک نہ پہنچی، یہ باتوں میں مصروف تھے اور ذرا دیر میں خیال آیا اس کا، وہ اس وقت تک جا چکا تھا، وہ سمجھا تھا کہ میری آواز کا جواب ہی نہیں آیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے پیچھے آدمی دوڑا دیے، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، جب تک میرے دل کو تسکین نہیں ہوگی، تب تک میرے دل کو تسکین نہیں ہوگی، جب تک وہ آ نہ جائے اور میں اس کی مراد نہ پوری کر دوں۔ تو اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے تو اللہ کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک مثال ہے صفات باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ وہ صفات انسانی صفات سے مختلف ہوتی ہیں۔ بس اگر اس یقین سے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں کہ ہے کوئی جو سنے گا، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اگر وقتی طور پر اس نے تاخیر بھی کر دی ہو سننے کی، تو تمہارے پیچھے دوڑا چلا ہے، تمہیں پکڑ کر واپس اپنے در پر لے کے جائے گا، اور یہ وہ زندگی ہے جو کامل یقین تک پہنچائے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سی دعاؤں کا رد ہونے کا یہ بھی سر ہے کہ دعا کرنے والا اپنے ضعیف الایمانی سے دعا کو مسترد کرا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دعا کو قبول ہونے کے لائق بنایا جائے، کیونکہ اگر وہ دعا خدا تعالی کی شرائط کے نیچے نہیں ہے تو پھر اس کو خاص سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہ ہوگی، اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا۔ ایسی دعا جو خدا تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے، سارے نبی بھی مل کر کریں تو قبول نہیں ہوگی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ نبیوں نے کہا کہ اے اللہ ہماری امت میں کوئی بھی گنہگار باقی نہ رہے، قیامت تک کے لیے یہ یقین ہو جائے کہ سب نے تیری رحمت کا فیض پایا ہے، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی۔ دعا اچھی تھی مگر منشائے الہی، قدرت الہی کے خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزادی دے رکھی ہے اس کے برعکس تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہاں میں دعا کو سنتا ہوں اور سنوں گا، مگر گناہگار اور فاسق فاجر جو خود فسق و فجور کرنا چاہیں ان کے حق میں یہ دعا نہیں سنوں گا۔ ان کو اس لیے کہ ان کو قاعدہ کلیہ کے طور پر ایک مستقل رخصت دی جا چکی ہے، اور تخلیق انسانی کے آغاز ہی سے یہ بات لکھی جا چکی ہے
اس لیے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے بارے میں میرا فرمان صادر ہو چکا ہے۔ اس فرمان صادر ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے متعلق ازل سے ہی یہ فرمان صادر ہو چکا ہے کہ تم بدی کے لیے بھی آزاد ہو، اور اگر بدی کرنا چاہو گے تو زبردستی نہ خدا تمہیں روکے گا، نہ سارے انبیاء کی دعائیں مل کر بھی تمہیں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر خاص سارے نبی بھی مل کر کریں، دعا کریں تو قبول نہ ہوگی، اور کوئی فائدہ اور نتیجہ اس پر مترتب نہیں ہو سکے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون میں یہ بھی فرماتے ہیں یہ ایک سچا اور یقینی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہاں صاحب حال بول رہا ہے، وہ اس نے بارہا قبولیت دعا کے نظارے دیکھے ہوئے ہیں اور ان کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، ہر رطب و یابس کو نہیں، مگر ہر رطب و یابس کو نہیں۔ اب یہ ایک اور مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اس تحریر میں مزید کھول دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سنتا ہے اور سارے انبیاء کی دعائیں سنتا ہے، ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے، مگر دعا سننے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو دعا کی جائے اور اس کے مقصد اس کے مفاد کے خلاف ہو جو دعا کرنے والا ہے تو اس کو سننے کا مطلب ہے اس کو رد کر دیتا ہے۔ اب یہ بہت لطیف مضمون ہے کہ سننے کا مطلب رد کرنا۔ اب ماں بچے کی پکار سنتی ہے نا، وہ کہہ دے کہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنا ہے، تو سنے گی مگر رد کر کے۔ بچے تمہیں راحت چاہیے نا، تو میں جانتی ہوں کہ تمہاری راحت اس میں ہے کہ ہاتھ نہ ڈالنے دوں، اور روتا پیٹتا رہ جائے، اس کے دعا رد کرنے ہی میں اس دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام اور مال کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو حقیقی بہی خواہ اور معال بین ہے، جو انجام پر نظر رکھتا ہے، مال پر نظر رکھتا ہے، ان مضرتوں اور بد نتائج کو ملحوظ رکھ کر جو اس دعا کے تحت میں بصورت قبول دائی کو پہنچ سکتے ہیں، وہ نقصان جو لفظوں میں اگر دعا کو قبول کیا جائے تو دعا کرنے والے کو پہنچ سکتے ہیں، ان کا خیال کر کے اسے رد کر دیتا ہے، اور یہ رد دعا ہی اس کی قبول دعا ہوتی ہے۔ اب یہ بظاہر متضاد باتوں کو اکٹھا کر کے اس حکمت اور دانشمندی سے پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کے سوا آپ کو کہیں ایسی حکمت کی باتیں دکھائی نہیں دیں گی۔ قرآن اور حدیث میں بہرحال ہیں اور انہی سے تو اخذ کی گئی ہیں، مگر اس دور میں ان مشکل مضامین کو کھولنے والا مسیح موعود سے بڑھ کر آپ کو کہیں کوئی اور دکھائی نہیں دے گا۔ فرمایا پس ایسی دعائیں ہیں جن میں انسان حوادث اور صدمات سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ایسی دعائیں سننے والے کے حق میں دعا کرنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے، مگر مضر دعاؤں کو بصورت رد قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بھی بہت پیارا جملہ ہے، یہ نہیں فرمایا رد کر دیتا ہے، بصورت رد قبول فرما لیتا ہے۔ یہ بات بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے بھی چند شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے بعض تو دعا کرنے والے کے متعلق ہوتی ہیں اور بعض دعا کرانے والے کے متعلق۔ دعا کرانے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو مد نظر رکھے اور اس کے غناء ذاتی سے ہر وقت ڈرتا رہے، اور سلوکاری اور خدا پرستی اپنا شعار بنا لے، تقوی اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے،
تو ایسی صورت میں دعا کے لیے باب استجابت کھولا جاتا ہے۔ پہلے باب استجابت جب کھولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بھی ان معنوں میں دعائے باب استجابت کھولا جائے گا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دعا ایک ایسی شے ہے جو عبودیت اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ دعا کے بغیر اللہ تعالیٰ سے زندگی کا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے جنین کا رشتہ ماں سے ایک نالی کے ذریعے ہوتا ہے جس سے خون اس تک پہنچتا ہے، ساری غذا اس کو ملتی ہے، اسی طرح دعا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان معنوں میں بار بار بیان فرمایا ہے کہ دعا کے بغیر تو اللہ سے زندگی کا رشتہ قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ تم جو حاجت روائی کے لیے دعائیں مانگتے ہو تمہاری حاجتیں دعا ہی پوری کرے گی، مگر یاد رکھو کہ اگر یہ رشتہ نہیں تو تم مردہ ہو، کوئی حیثیت ہی تمہاری کوئی نہیں، اور پھر مردوں کی خدا پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو چکا ہو، ماں کو اس سے کیسی محبت کیوں نہ ہو کیونکہ اپنے پیٹ میں ہے، مگر اس پر اپنی طاقت ضائع نہیں کرتی تھی، اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے اور وہ بچہ عفونت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ماں کو بہت پیارا ہے مگر اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا، بدبو پیدا ہو جائے گی، ایسا کہ بعض دفعہ ماں کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے صورت میں ماں چاہتی ہے اس کو نکال کے پھینک دے۔ خدا کے لیے تو آپ خطرہ نہیں بن سکتے مگر خدا والوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو رد فرما دیتا ہے اور ان کو کاٹ کر اپنے سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ سمجھنا چاہیے، اور یہ رشتہ تب تک قائم ہے جب تک آپ خدا تعالیٰ سے زندگی پاتے رہیں گے۔ جب خدا سے آپ زندگی پانا بند کر دیں گے تو پھر یہ رشتہ کٹ جائے گا یا کاٹے جانے کے لائق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ ان مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔ قدم رکھ کے تو دیکھو، دعا کر کے پکارو، دعا ہی مشکلات کو بھی حل کرے گی، دعا ہی یہ راہیں تمہارے لیے آسان کر دے گی جو بڑی مشکل راہیں ہیں۔ جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے تو اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی تجربے میں آنی چاہیے، اور جن کے جو خدا رسیدہ بنتے ہیں ان کے تجربے میں آتی ہے کہ دعا مانگو تو مانگتے چلے جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ میرا کام دعا کرنا ہے، اس کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہ کرے، ہر حالت میں مجھے دعا ہی کرنا ہے تاکہ میرا زندگی کا رشتہ قائم رہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہیں گے تو ان کی تمام مشکلات رفتہ رفتہ آسان ہونی شروع ہو جائیں گی، اور انسان اپنے اندر یہ تبدیلی دم بدم محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اب متواتر دعائیں مانگتا ہے تو اور ہی انسان ہو جاتا ہے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ متواتر دعائیں مانگتے مانگتے ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ بد کا بد رہتا ہے، خدا سے دور رہتا ہے، اور بالآخر وہ اور انسان ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ متواتر دعاؤں کے نتیجے میں اس کے اندر تدریجی تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں جب اپنے درجہ کمال تک پہنچتی ہیں، جو ہر انسان کا درجہ کمال الگ الگ ہے، تو پھر وہ ایک اور ہی انسان کی حیثیت میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی روحانی قدورتیں دور ہو کر اس کو ایک قسم کی راحت اور سرور ملتا ہے،
اور ہر قسم کے تعصب اور ریاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے، خدا کے لیے ان سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے برداشت کرتا ہے، تب خدا تعالیٰ جو رحمان اور رحیم خدا ہے اور سراسر رحمت ہے اس پر نظر کرتا ہے، اس کی ساری کلفتوں اور قدرتوں کو سرور سے بدل دیتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے خدا کا ہر بندہ ہر کوشش کے دوران محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے اور پہچانتا ہے، اگرچہ ان کی کوششیں بظاہر دنیا میں صرف ہوتی ہیں، مگر یہ قاعدہ کلیہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ان مال عسر یسر عسرا ان مال یسر عسرا۔ تکلیف اٹھاؤ گے راہ میں، یہ ضروری ہے، کیونکہ تکلیف کے بغیر کوئی یسر مل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ قاعدہ کلیہ ہے جس کو تمام انبیاء کی دعائیں مل کر بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ اس قاعدہ کلیہ کو تجربے سے دنیا کے سائنسدانوں نے بھی محسوس کیا اور معلوم کیا اور اپنے لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیسن ٹامس، جو ایلمز یا ایلس نام ہے اس کا، پورا نام مجھے یاد نہیں، مگر ایڈیسن ٹامس ایڈیسن کے نام سے مشہور ہے، جو اس جدید دور کے ایسے سائنسدانوں میں سے ہے جس نے سب سے زیادہ بنی نوع انسان کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لی۔ امریکہ کا مشہور سائنسدان ہے، اور بجلی کے بلب ہوں یا ٹیلی فون ہو، کوئی بھی نیا ایسا آلہ نہیں جو اس جدید دنیا کے کام آتا ہو جس کا آغاز اس نے ایڈیسن نے نہ کیا ہو۔ حیرت انگیز دماغ بخشا تھا اللہ نے اس کو، اور تعجب سے لوگ دیکھتے تھے۔ اس کے بڑے بڑے انٹرویو لینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے کہ تم ہو کیا بلا، کس طرح تمہیں یہ باتیں سوچتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک اخباری نمائندے نے انٹرویو میں اس سے یہ سوال کیا، بتاؤ تو صحیح یہ کیا قصہ ہے، تم جینیس کیسے ہو گئے، ایسے جینیس یوں لگتا ہے جیسے مثال ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو، جینیس بننے کے لیے ایک ضرورت ہے جس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا فقرہ جو مشہور ہے، جو تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں سے لکھا جائے گا، وہ یہ تھا، جینیس از 1% of inspiration and 99% of perspiration۔ جینیس جو ہے اس کا 99% پسینہ ہوتا ہے، 99 پسینے بہاتا ہے، تب ایک گھڑی انسپریشن کی نصیب ہوتی ہے۔ کیسا عمدہ جواب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور خدا کے بندوں کا بھی یہی حال ہے، ان کے پسینے تو کوئی نہیں دیکھتا جو خدا کی راہ میں بہاتے ہیں، ان کی راتوں کی گریہ زاری تو کوئی نہیں سنتا، اور جب ان کو الہام ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو نوازتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی یہ اچانک آسمان سے گر گیا۔ اچانک کچھ نہیں ہوا کرتا، ساری زندگی انا مال عسر یسرا انا مال عسر یسرا میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی راہ میں ایسی محنتیں کرو گے تو، اور یقین کرو گے کہ ان محنتوں کو قبول کرنے والا موجود ہے، وہ انسپیریشن دے گا اور وہی ریولیشن دے گا۔ بس سائنسدان ریولیشن کا دوسرا نام ہی انسپیریشن رکھتے ہیں، یعنی اندر سے ایک نور کی آواز بلند ہوتی ہے، اور اللہ کے بندے جو جانتے ہیں کہ یہ آواز بھی دراصل اللہ کے کہنے پر ہی اٹھی تھی، وہ جانتے ہیں کہ یہ آواز اوپر سے بھی اترتی ہے اور ظاہری لفظوں میں اترتی ہے، اس کو ریولیشن کہا جاتا ہے، مگر دونوں کا پس منظر ایک ہی ہے۔
محنت محنت اور محنت. تو اب کتنے دن باقی ہیں آپ کی محنت کے؟ 3 دن تو باقی رہ گئے ہیں. ایام معدودات، بہت تھوڑے گنتی کے دن ہیں. انہی میں جتنی محنت ہو سکتی ہے کر لیں. اور جو محنت مکمل نہ کر سکیں، اب سارا سال اسے کرنا ہے. یہ پیغام ہے جمعۃ الوداع کا، جو آخری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. ان 3 دن کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ 1 سال انتظار کرنا پڑے گا محنتوں میں. محنتیں تو مسلسل کرنی پڑیں گی، سارا سال کوشش کرنی ہوگی. تب جا کر بعید نہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اگلے سال وہ لیلۃ القدر دکھا دے جو ٹنل کے آخر پر ایک ایسی روشنی کی صورت میں دکھائی دیتی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. ساری زندگی وہ روشنی آپ کا ساتھ دے گی. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان اندھیروں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں، جن اندھیروں سے اللہ نے آپ کو ڈرایا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکال کے لے جاتا ہے، اور اللہ ہی ہے سب اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری، یعنی اس خطبے کا یہ آخری اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. دوسرا طریق حقیقی پاکیزگی اور خاتمہ بالخیر کے حاصل کرنے کا جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے، جو دراصل سب سے مقدم ہے، وہ دعا ہے. اس لیے جس قدر ہو سکے دعا کرو. یہ طریق اعلیٰ درجہ کا مفید اور مجرب ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا. دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو دوسری قوموں پر فخر کرنا چاہیے. دوسرے مذاہب کو دعا کی حقیقت کی کچھ خبر بھی نہیں. اب دیکھ لیجئے، مسیحیوں کو کفارے کی اطلاع دی گئی جو دعا نہیں ہے، اور دوسری قوموں میں بھی دعا کا یہ مضمون کہیں نہیں ملے گا. اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملے گا جو قرآن کریم نے مسلمانوں کو سکھا دیا ہے. بائبل کی تلاش کر لیں، ہندو کتب کی تلاش کر لیں، بدھسٹ کتب کی تلاش کر لیں، کہیں آپ کو دعا کا یہ مضمون دکھائی ملے گا. دوسرے مذاہب کو دعا کی حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں، اس واسطے ان کو دعا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. دعا روزمرہ ان کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ عیسائی مل رہے ہوں، بدھ مل رہے ہوں، ہندو مل رہے ہیں، اچھا یہ دعا کرو ہمارے لیے؟ یہ دعا کرنے اور کرانے کا جنون عام مسلمانوں کو بھی نہیں، احمدیوں کو ہی ہے. آتے جاتے سچ دعا کرنا، دعا میں یاد رکھنا. خط لکھیں گے تو دعا میں یاد رکھیں. دوسروں کے خط اکٹھے کر لو. میں نے ایک دفعہ اندازہ لگایا کہ ساری دنیا میں جو اربوں خطوط لکھے جاتے ہیں سارا سال، اس میں دعا کی ایسی درخواستیں نہیں ملتی جو 1 مہینے میں احمدی دعا کے ذکر سے بھر کر خط لکھتے ہیں. کہیں نشان بھی نہیں ملتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے راز کو پکڑ لیا، کیسے نکتے کی بات پکڑی اور بیان فرمایا دوسرے مذاہب کو دعا کی حقیقت کی کچھ بھی خبر نہیں، اسی واسطے ان کو دعا کی قدر نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اس میں سخت ٹھوکر کھائی ہے کہ دعا جیسی شے کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ فخر اور ناز صرف اسلام کو ہی ہے. دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرا ہیں. ایسا دنیا بھر کے احمدیوں جو میرا یہ خطاب سن رہے ہو، آخری پیغام یہی ہے کہ تم اس فخر اور ناز کو اپنے سر سے اتار نہ پھینکنا. عمر بھر یہی تمہارا تاج رہے، اور یہی رضائے باری کا تاج ہے جو خدا کرے کہ ہمیشہ جماعت احمدیہ کے سروں پر چمکتا رہے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر